www.attableek.com, the reviver of Iman. Those brothers who do not understand Urdu, inshallah, the translation will be the back area English. یہ واقعہ نسل کا ہے. حضرت یعقوب تو کلام کہنے والے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں تشریف لے آئے تھے ان کی دعوت پر. وہیں آپ کی وفات ہوئی. تو حضرت یعقوب نے اپنے صاحبزادوں سے ایک عجیب سوال کیا. حضرت یعقوب نے پوچھا، ما تعبدون من اللہ، اے میرے بچوں، یہ میری اولاد، یہ میرے جگر کے ٹکڑوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ اب یہ سوال بہت ہی حیرت انگیز یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے پیغمبر، آپ کے والد حضرت اسحاق اللہ کے پیغمبر، آپ کے چچا حضرت اسماعیل اللہ کے پیغمبر، آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اور تمام انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل سے پیدا ہوئے. آپ کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، جن کے نام پر قرآن مجید کی ایک پوری سورت، اور بعدی کے بیان کے مطابق حضرت یعقوب کے ایک اور بیٹے یہوذا وہ بھی اللہ کے پیغمبر. یعنی پورا خاندان، پورا گھر اللہ کے پیغمبروں کا، رسولوں کا، نبیوں کا، اللہ والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا ہے. اس گھرانے میں کس معیار کا تقویٰ ہوگا، کتنا زیادہ لوگوں کا اللہ سے تعلق ہوگا، کتنے زیادہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کا ہم آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت نہیں کی کہ تم ایک اجنبی ملک کے ہو،
مصر میں سب بھائی مل جل کر رہو گے، اچھے سے کماؤ گے، اچھی زندگی گزارو گے، بزنس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو گے. یہ رسم نصیحت ہے. ایک ہی بات کچھ ماں کا نہیں بتا سکتے. میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ جب حضرت یعقوب کے لوگوں نے فرمایا، عرض کیا کہ ابا جان ہم آپ کے خدا اور اپنے چچا اسماعیل اور آپ کے والد اسحاق کے خدا حضرت ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی ایک خدا کی عبادت کریں گے، الہ واحد کے عبادت کرنے والے ہوں گے. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اطمینان کے ساتھ دنیا سے آخرت کے لیے رفت سفر مانگی. یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے. بظاہر یہ ایک بڑا عجیب واقعہ معلوم ہوتا ہے. آدمی اگر ایسے لوگوں سے سوال کرے جو دین لوگ ہوں، جو دین سے دور کے لوگ ہوں، جن کا دین سے تعلق نہ ہو، جن کا دین کے کاموں سے تعلق نہ ہو، جن کا ایسے خاندانوں سے تعلق ہو جس میں دینداری نہ ہو، تب تو یہ سوال سمجھ میں آتا ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ایسے خاندان سے یہ سوال کیا جو اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کا خاندان ہوتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر کی جو سرزمین تھی، جہاں فرعون کی حکومت تھی اور جہاں قبطی قوم بستی تھی، وہ ایک مشرق قوم تھی. وہ عقیدہ توحید پر قائم نہیں تھی، وہ شرک و کفر میں مبتلا تھی. تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ غم کھایا جا رہا تھا، یہ فکر پریشان کر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں کفر کے رنگ بدل جائیں، ہماری نسلیں اپنی پہچان کو کھو دیں، ہماری آنے والی نسلیں اس قوم کے ساتھ گم ہو کر رہ جائیں. یہ فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ستا ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے. مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، اس کو اپنی اولاد کی جہاں معیشت کی فکر ہوتی ہے، کمائی کی فکر ہوتی ہے، روٹی کپڑے اور مکان کی فکر ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کے دین کی فکر ہونی چاہیے. لیکن بالخصوص اگر ایک آدمی ایسے ماحول میں رہتا ہو جو خالص اسلامی ماحول ہو، ایک ایسے سماج میں رہتا ہو جو خالص دینی سماج ہو، ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہو جہاں مسلمانوں کا معاشرہ ہو، ملا جلا معاشرہ ہو، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھائی بھی ہیں، وہاں ہمیں اپنے نسلوں کے دین کی حفاظت کی، ان کے دین کی بچاؤ کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے. اتنی فکر ہونی چاہیے کہ مرتے مرتے آدمی کے ذہن کو یہ چیز بے چین رکھے کہ ہماری آنے والی نسلیں دین پر قائم رہیں گے یا نہیں، اخلاقی قدروں پر قائم رہیں گے یا نہیں، شریعت پر ان کا عمل رہے گا یا نہیں. یہ چیز ایک مسلمان ماں باپ کو بے چین کرتی رہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کا سبب. اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتیں دی ہیں. ہمارا پورا وجود ایک نعمت، ہماری آنکھ ایک نعمت ہے، ہماری ناک ایک نعمت ہے، ہماری زبان ایک نعمت ہے. اللہ نے ہمارے گرد اپنی نعمتیں پھیلا رکھی ہیں. کتنی ساری سہولتیں ہیں. یہ بہترین زمین ہمارے لیے دی گئی، بہت اچھا پانی دیا گیا، بہت اچھی ہوا دی گئی، روشنی کا انتظام کیا گیا، سورج اور چاند ہماری خدمت میں مشغول ہے. لیکن انسان کو جو نعمتیں دی گئی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کے لیے اس کی اولاد ہے. اگر آدمی سونے کی پلنگ پر بھی سوتا ہو لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. یہ ایک ایسی اولاد کی طلب، اولاد کی طلب ایک ایسا جذبہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی اس کی طلب ہوتی تھی. قرآن پاک میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا
کہ وہ بھی اولاد کے مشتاق تھے، اولاد نہیں تھی۔ پھر سیدنا ابراہیم نے دعا فرمائی، جب ان کی عمر مبارک 80 سال کی ہو چکی تھی تو اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا سے دوسری بیوی سے، پہلی بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر آپ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو بغیر عمر کی اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ اگرچہ میں بڑھاپے کی آخری حد میں داخل ہو چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا گزارش چھوڑ کے جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عطا فرمایا۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی اللہ کے رسول اور پیغمبر کی تمنا کی، لیکن کیا اولاد کا سب اتنا حق ہے کہ ہم ان کو ان کی پسند کے کپڑے پہنائیں؟ کیا صرف اتنا حق ہے کہ ہم ان کو اچھے کھانے کھلائیں، جس چیز کو ان کو رغبت ہو وہ چیز ان کو دلائیں، ان کے لیے کھلونوں کا انتظام کر دیں؟ کیا صرف اولاد کا اتنا حق ہے کہ ہم ان کو ایک ایسی تعلیم دلا دیں جس کے ذریعے وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جو آخرت کی آگ ہے، جو دوزخ کی آگ ہے۔ انسان کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں بہت سی ہیں، پانی میں بھی انسان ڈوب کر مر جاتا ہے، تیز ہوا بھی انسانی آبادی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں آگ کا ذکر فرمایا، کیونکہ پانی کی تھوڑی مقدار کو آدمی برداشت کر سکتا ہے، ہوا کی تھوڑی مقدار کو آدمی سہ سکتا ہے، لیکن آگ ایسی چیز ہے کہ اس کی ایک چنگاری بھی آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، جس کا ایندھن پتھر ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو آخرت کے آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے، یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا، آپ نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں اس دائرے میں آنے والے لوگوں کا انچارج ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو لوگ تمہاری ذمہ داری میں ہوں، اللہ کی طرف سے جن کا چارج تم کو حوالے کیا گیا ہو، تم اس کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دو۔ تو انسان صرف اپنے بارے میں جواب دے نہیں ہے، انسان اپنی اولاد کے بارے میں بھی جواب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا بچہ شادی کے لائق ہو گیا اور ماں باپ نے صورتحال کا اندازہ کیے بغیر بچے کی شادی نہیں کی، اس میں تاخیر کرتا گیا، بیٹی کی شادی نہیں کی، اس میں تاخیر کرتا گیا، اگر یہ لڑکا گناہ میں مبتلا ہو جائے، اگر خدا خاص کر یہ لڑکی گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو حضور نے فرمایا کہ جتنا گناہ اس کو ہوگا اتنے ہی گناہ اس کے ماں باپ کو ہوگا، تو اس نے اپنے بچوں کو گناہ سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی، گناہ سے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، اور بالخصوص جب آپ ایسے ملک میں رہتے ہو جو ملا جلا معاشرہ ہو، جہاں اخلاقی بگاڑ کی طرف لے جانے والی بہت سی چیزیں ہوں، جہاں اخلاقی اقدار کو تباہ کرنے والی چیزیں بھی موجود ہوں، وہاں ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہاں صرف بچوں کو کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا کافی نہیں، لیکن انسان جانوروں کے ساتھ بھی کرتا ہے، اس کو بھی چارہ دیتا ہے۔ یہاں آخرت کی پکڑ سے بچانا اور اس کی ایسی تربیت کرنا
ٹھکر سے بچ سکے، یہ بھی ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا اور اتنا زور دیا بچوں کی تربیت پر کہ آپ نے بالکل بچے کی پیدائش سے اس کا آغاز کیا۔ آپ جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان اور اقامت کے کلمات کیے جاتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان اور اقامت کے کلمات کہے۔ ظاہر ہے اس بچے کو ابھی نماز نہیں پڑھنی ہے، اس بچے سے ابھی نماز کا حکم متعلق نہیں ہوا، لیکن منشا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس بچے کے کان میں پہلی آواز اس دنیا میں پہنچے، اس میں اللہ کا، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، تاکہ اللہ کی محبت اس کے تحت شعور کو پیدا ہو جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو جو پہلی غذا اس کے منہ میں جائے کوشش کرنا چاہیے کہ کسی دیندار آدمی سے اس کا تعلق، اس غذا کا تعلق ہو جائے، جس کو تحریک کہتے ہیں ہمارے یہاں، کھجور ہے یا کوئی میٹھی چیز ہے، کوئی بزرگ آدمی اپنی زبان سے ذرا سے لگا کر دے اور پھر اس بچے کو سب سے پہلے وہ چیز اس کے منہ میں ڈالی جائے، تاکہ اللہ کے ایک نیک بندے کے جوٹے سے، اللہ کے ایک نیک بندے کی کھائی ہوئی چیز سے اس کا تعلق آئے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی کسی کی ولادت ہوتی لوگ اپنے بچوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، حضرت اسماء اپنے صاحبزادہ حضرت زبیر کو لے کر آئی، عبداللہ بن زبیر کو لے کر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحریک فرمائی تاکہ جو پہلی غذا انسان کے پیٹ میں جائے اس کا اللہ کے کسی نیک بندے سے تعلق آ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے نام اچھے رکھو، ایسا نام رکھو جس سے اللہ سے تعلق کا اظہار ہوتا ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبدالرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ جو نام محبوب ہے، پیارا ہے، وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہے، کیونکہ اس نام سے اللہ تعالیٰ کی نسبت ظاہر ہوتی ہے، اللہ سے بندے کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام، آپ کے صاحبزادے پیدا ہوئے، آپ نے ان کا نام ابراہیم رکھا اور صحابہ سے فرمایا سمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے، بچے جب بڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کھوج پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، ہمارا اس طرح کا نام کیوں نہیں ہے جو ہمارے سماج میں پائے جانے والے دوسرے بھائیوں کا ہے، دوسرے غیر مسلم بھائیوں کا ہے۔ اب جو وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا نام عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، عبدالرحیم ہے، محمد ہے، ابوبکر ہے، اس طرح کے نام ہے، تو اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس نام کی تاریخ کیا ہے، اس نام کی ہسٹری کیا ہے، اس نام کی میننگ کیا ہے، یہ نام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان رکھا کہ اس کے نام میں بھی ایسا پہلو موجود ہو جو اس کو اللہ کی طرف، دین کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ کرنے والا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بڑا ہو اس کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ ہے۔ آپ نے 2 لفظ استعمال فرمایا بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں، علمھا فاحسن تعلیمھا وادبھا فاحسن تعلیمھا، تعلیم اس کو دے اور اچھی تعلیم دے، اور تربیت اس کی کرے، اچھی تربیت دے۔ تعلیم صرف کافی نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے ایسے پڑھنے کا حکم دیا جس کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دے دیا لیکن اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا، اس نے رسول اللہ
اس میں شریعت کے ضروری احکام نہیں سیکھے، اس نے زندگی میں کس طرح دین پر عمل کیا جائے اس کو نہیں سمجھا۔ تو یہ تعلیم تو ہوئی، لیکن اس تعلیم کا رشتہ اللہ کے نام سے نہیں۔ جس علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑ جاتا ہے وہ علم آخرت میں بھی نفع پہنچاتا ہے، وہ علم دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور جس علم کا رشتہ اللہ کے نام سے نہیں جڑتا ہے وہ آخرت میں بھی فائدہ نہیں پہنچاتا اور دنیا میں بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اگر آپ نے ایک شخص ڈاکٹر ہو گیا، بہت اچھا ڈاکٹر ہو گیا، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تو انسان کی محبت پیدا نہیں ہوگا۔ وہ علاج کو یہ سمجھے گا کہ یہ پیسہ سکہ ڈھالنے کی ایک مشین ہے۔ وہ مریض کو آپریشن کے بیڈ پر بٹھا کے لٹا کر پیسے طے کرے گا کتنے نہیں، مجھے اتنے پیسے ہونے چاہیے، کیونکہ اس علم کا رشتہ اللہ کے نام سے نہیں جڑا۔ اور اگر علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑ جائے گا وہ انسانیت کے لیے نافع ہوگا۔ جو ڈاکٹر ہوگا وہ سوچے گا کہ میں صرف پیسہ کمانے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چلو یہ بیچارہ غریب فیس ادا نہیں کر سکتا، ہم اس کی فیس معاف کر دیں گے۔ یہ دوا اس کو کم پیسوں میں مل سکتی ہے، ہم نے اگر اس کو زیادہ پیسے اس سے لے لیں تو ہم ناانصافی کرنے والے ہوں گے، اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ تو جس کو ہم ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں، اصلی تعلیم کہتے ہیں، اس تعلیم میں انسانیت کو اس وقت فائدہ پہنچاتی ہے جب اس کا تعلق اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہو، اخلاق سے جڑا ہوا ہو، دین سے جڑا ہوا ہو۔ ورنہ یہ آدمی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج بہت سے شعبے علم کے ایسے ہیں، جیسے IT کا شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، آدمی چاہے تو اس کا بہت اچھا استعمال اچھے کاموں کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے کر سکتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو اتنا ہی خراب استعمال اس کا شیطانی کاموں کے لیے کر سکتا ہے۔ تو جب علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہوگا تو وہ اپنے علم کا صحیح استعمال کرے گا، تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا علمہ فاحسن تعلیم، تعلیم میں اچھی تعلیم ہے، وہ ادبہ فاحسن تعلیم، اور تربیت کرے اور بہتر تربیت کرے۔ بچے کی ہر خواہش کو پوری کر دینا یہ محبت نہیں۔ سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو اور وہ سانپ سے کھیلنا چاہے، کیا آپ اس کو سانپ سے کھیلنے کی اجازت دیں گے؟ آپ کی محبت، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت اس کو مجبور دے دیں گی کہ اگر کوئی سانپ دور بھی ہے تو اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹا۔ تو اسی طرح بچوں کی ہر خواہش کا پورا کر دینا یہ محبت نہیں، بلکہ یہ بچوں کے ساتھ حقیقت میں ناانصافی اور ظلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیع، اتنے کریم، لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی تربیت پر توجہ دیا کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نظر رکھا کرتے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانے پر بیٹھے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد نے ان کو آپ کے پاس بھیجا، وہ حضور کو سے اجازت لیے بغیر، سلام کیے بغیر، چھوٹے تھے، اندر گھر میں چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر جاؤ، جا کر سلام کرو، پھر پوچھو، اور یہ فنا اندر آ سکتا ہے اجازت دو، جب میں اجازت دے دوں تب اندر آنا۔ وہ باہر گئے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے اجازت دی، اندر آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نکاح میں تھی، اور پہلے حضرت ام سلمہ سے جو ان کی اولاد تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے بیٹے کی طرح محبت فرماتے، سوتیلے بیٹے تھے، اپنی بیٹے کی طرح محبت فرماتے۔ کھانے میں حضور کے ساتھ بیٹھے تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی یہاں سے لے لیا، کبھی وہاں سے لے لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھام لیا، کہا جب کھانے پر بیٹھو تو پہلے بسم اللہ کہو، اللہ کے نام، پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے کھاؤ،
پھر اس کے بعد جو حصہ تمہارے سامنے ہے وہاں سے یہاں وہاں ہاتھ مارنے کی کوشش نہیں کرو، یعنی حضور بچوں کی تربیت کو توجہ کرنا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد حضرت عباس نے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دی۔ جب آپ حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ کی باری تھی اور حضرت ممونہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، تو اس لیے حضرت عباس نے ان کو بھیجا کہ تم آج اپنا خالہ کے گھر میں وقت گزارو تاکہ حضور کے رات کے معمول مبارک کو دیکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے، اور جب نماز کا وقت آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد شروع کی تو وہ بائیں طرف کھڑے ہوئے، تو حضور نے اس کا کان پکڑ کے ان کو سیدھی طرف کھینچا اور انہیں کھڑا کیا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی کمیوں پر جو حضور نظر رکھتے تھے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خدمت کے ساتھ آپ لوگوں کو تنبیہ فرمائیں۔ ایک لڑکے کو آپ نے دیکھا اپنے والد کے ساتھ آئے، بیٹا آگے آگے جا رہا ہے، باپ پیچھے چل رہے ہیں، حضور نے ناگواری کے ساتھ فرمایا جب اپنے والد کے ساتھ چلو تمہارے والد کو آگے چلنا چاہیے، ان کو پیچھے چلنا چاہیے۔ ایک دفعہ دو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ لے کر آئے اور جو چھوٹے بھائی تھے وہ آگے بڑھ کر بات کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کب بڑے کا لحاظ کرو، جو بڑا ہے پہلے اس کو بات کرنے کا موقع دو، اس کو اپنی بات رکھنے کا موقع دو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اور مسجد میں حالانکہ چھوٹے بچوں کے لانے کو آپ اس لیے پسند نہیں فرماتے تھے کہ مسجد کی غربت اور اس کی عظمت متاثر ہوتی، لیکن جو بچے سے شعور ہو جاتے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لانے کو پسند فرماتے، ان کی صفحے بناتے تاکہ وہ ماحول کو دیکھ کر ان میں نماز کا ذوق پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق پیدا ہو۔ اسی طرح بچوں کو ان کے گناہوں پر، ان کی غلطیوں پر ٹوکتے تھے۔ ایک نوجوان آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ آج اگر کسی بڑے کے سامنے کوئی آدمی یہ بات کہے تو آدمی کو برداشت نہیں ہو، وہ کہنے لگے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن نعوذ باللہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ سوچیے صحابہ کو بھی ناگواری ملی اس بات سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قریب بتایا، کہا کہ دیکھو تم نے جس برائی کا ذکر کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر تمہاری ماں کے ساتھ ایسی برائی کرے تم کو کیسا لگے گا؟ ان کا میں برداشت نہیں کروں۔ کہا اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کرے، کہا میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوچو، تم نے اگر کسی کے ساتھ یہ حرکت کی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، اس کی کیا جذبات ہوگی؟ ان کے سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے توبہ کر لیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ نوجوانوں کی تربیت فرماتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتے۔ تو اس لیے آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ تشدد کے ساتھ کسی چیز سے روکنا ہے، اس سے لڑکوں میں، نوجوانوں میں بغاوت کی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں، یہاں کا بھی ہوگا، ہمارے ہندوستان میں بھی ہے، اس میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن ہمیں محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کے ساتھ اپنا وقت لگانا چاہیے، ان کے ساتھ ان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان خیالات کو ٹٹول کر ان کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، ان کے دل کو، ان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا، غصہ کرنا، اس سے تربیت نہیں ہوتی۔ وہاں ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہو کہ میرا بیٹا اپنا کام کرے، لیکن تم کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں اس سے کہوں گا کہ تم یہ کرو تو وہ انکار کر دے گا، تو فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی اہم کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اس وقت اس کا حکم دے، اس وقت اس کا کسے کام ہے، جب اس کا لڑکا نارمل حالت میں ہو، اشتہار اس کا ختم ہو جائے تو اس وقت اس کو سمجھائے
کہ دیکھو تم اس کام کو اس طرح کرو. فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کی نافرمانی یہ گناہ ہے، گناہ کرنے لگا. تو اگر وہ پہلے سے مشتعل تھا، پہلے سے ضد کی کیفیت میں تھا، اور آپ کو اندازہ تھا کہ اگر میں کہوں گا وہ انکار کر جائے گا، اور پھر آپ نے کہا اور اس نے انکار کر دیا، تو آپ اس کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بنے. تو اس لیے فقہاء نے اتنی نزاکت کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ بچوں کی تربیت کے مسئلے کو دیکھا. بچوں میں جو کمیاں آتی ہیں، جو بگاڑ آتا ہے، اگر آپ غور کریں تو اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی مصروف رہی ہوگی، ہم لوگ تصور کریں. آپ اللہ کے پیغمبر تھے، دین کے داعی تھے، مدینے کے اسلامی مملکت کے فرمانروا تھے، فوج کے سپہ سالار تھے، قاضی تھے، مسجد نبوی میں مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے، مفتی تھے، فتویٰ دیتے تھے، علماء کے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، مصلح تھے. ان سب باتوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ کتنا وقت دیتے تھے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اصل سے لے کر اور فجر تک کا وقت آپ کا اپنے گھر کے لوگوں کے لیے ہوگا. اصل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارک تھا کہ آپ اپنی تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کے حضرت سب کے آنے ایک کر تھوڑی تھوڑی دیر جاتے، ان سے محبت کی بات کرتے، کوئی بات ان کو سمجھانی ہو تو سمجھاتے، ان کے کسی کام میں مدد کرنے کی ضرورت ہوتی تو خود مدد کرواتے. اصل سے مغرب تک آپ خود تمام ازواج مطہرات اور اپنے صاحبزادیوں کے یہاں تشریف لے جاتے. مغرب کے بعد معاملہ یہ تھا کہ جس زوجہ مطہرہ کی، جس ام المؤمنین کی باری ہوتی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہو جاتے. تمام ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیاں وہاں جمع ہو جاتی. مغرب سے عشاء تک آپ ان سے دینی اور اصلاحی باتیں فرمایا کرتے ہیں. اور اگر کسی دوسری عورت کو، خاتون کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو وہ بھی اس وقت آ جایا کرتے تھے. اور بعض دفعہ اگر ایسا سوال ہوتا جس کو براہ راست کرنے میں تعمل ہوتا تو پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو کہے ہوتی تھی اور وہ اس مسئلے کو حضور سے پوچھتے، اور جو خواتین آتی حضور سے واقف ہو جاتی. اور عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کی باری ہوتی ان کے یہاں آرام فرماتے، لیکن وہاں بھی اصلاحی بات ہوا کرتی تھی. اور کبھی کبھی رشتے دار اور خاندان کے لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیا کرتے تھے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد حضرت عباس نے اس دن آپ کے پاس بھیجا جس دن آپ کی باری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ سوچیں کہ حضور اتنی مشغولیت کے باوجود عصر سے لے کر اور فجر تک کا وقت انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا. ہم اور آپ اپنے گھر والوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم کتنا وقت اپنے گھر کے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، ہم کتنا وقت اپنے بال بچوں میں گزارتے ہیں. کبھی ایسا بھی کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے کہ بچوں آؤ آج ہم تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں گے، بچوں آؤ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قیمتی باتیں تم کو سنانے والے ہیں، بہت اچھی کہانیاں صحابہ کے ہم تم کو سنائیں گے. سیرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو سب سے بڑے راوی ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی والدہ سے سیکھی. ہم اپنی والدہ کے ساتھ جب رات میں سوتے تھے تو میری والدہ بجائے لوری دینے کے، بجائے کچھ اور گانا گانے کے، میری ماں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں بیان کرتی تھی. ایسا گھروں کا ماحول ہوتا تھا. اسی لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں بچوں کے بگاڑ کے اسباب بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ وقت نہیں لگاتے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم بچوں کو روک ٹوک نہیں کرتے. روکنا غلطیوں سے یہ شرعی فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه.
قوت سے روکنے کا مطلب صرف مار پیٹ نہیں ہے. قوت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق کی قوت ہوتی ہے, اثر و رسوخ کی قوت ہوتی ہے کہ اس سے روکو. اور اگر اس سے نہ کر سکو تو زبان سے ٹوکو, اور زبان سے بھی نہ ٹوک سکو تو دل میں کڑن ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. ہم لوگ اپنے بچوں کو آج کل ہندوستان کا ماحول دیکھتے ہیں, بالکل فری چھوڑ دیتے ہیں. بچہ کب گیا ویسے, کب رات میں 10 بجے چلا رہا ہے, وہ نیٹ کا استعمال کس مقصد کے لیے کر رات کے 2 بجے تک نیٹ کا استعمال کر رہا ہے, کیا ضرورت ہے اتنی دیر تک نیٹ کا استعمال کرنے کی, کس کو فون کر رہا ہے, کس کو میسج کر رہا ہے, اس کے پاس کس کا فون آتا ہے, اس کے پاس کس کا میسج آتا ہے, کس قسم کی چیزیں دیکھتا ہے, کس قسم کی چیزیں لوگوں کے پاس بھیجتا ہے. یہ ہم نے اپنے بچوں پر جو نگرانی ہونی چاہیے وہ ختم کر دی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست فرمایا ان لوگوں کو رائی, تم میں سے ہر ایک نگران. رائی کے معنی اصل میں چرواہے کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور جب اپنے گلے کو لے کر جب چرواہا جاتا ہے تو ایک ایک جانور کو نظر رکھتا ہے, کہیں کوئی جانور اس ریور سے الگ نہ جائے, کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جائے. تو اپنے بال بچوں کی نگرانی بھی کرنی چاہیے. یہ بچوں سے محبت نہیں ہے کہ بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے, جس سے تعلق ہو, جس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہو, کیا اس کی غیر محرم لڑکیوں کے ہاں اس کا آنا جانا ہے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کے ساتھ بے تکلفی ہے. ماں باپ کا یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھے, اس پر روکے, اس سے روکے, محبت کے ساتھ اس کو سمجھائے, اس کے نقصانات ان کو بتائے. تو نہ ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے ہیں, اور نہ ہم ان پر نگاہ دیتے ہیں. اگر ہم نے یہاں اگر یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ کر ڈھیر ساری دولت جمع کر, لیکن اگر ہماری نسلوں نے اپنے ایمان کو کھو دیا, اپنے دین کو کھو دیا, تو ہم نے پایا نہیں ہے, کھویا. ہم نے حاصل نہیں کیا, ہم نے گوایا ہے. ہم نے بچوں کے ساتھ محبت نہیں کی ہے, بلکہ ہم نے بچوں کے ساتھ دشمنی کی. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, آج کے ماحول میں اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کی تربیت پر توجہ دیں. اگر کہیں وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو, کوئی ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہو جو بہت سے لوگوں کو لگ رہی ہو, تو وہاں آ کے اپنے بچوں کے بارے میں خاص اہتمام کرتے ہیں, ان کی حفاظت کا ٹیکہ لگواتے ہیں. اگر جراثیم ہیں تو ایسے کیمیکل ڈلواتے ہیں تاکہ یہ بیماری پھیلنے نہ پائے. تو ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ اخلاقی بیماریاں پھیلی ہوئی. یہاں ہم کو بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے, اور اپنے بال بچوں کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے عمل پر نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آخری دم تک اپنے اولاد کے ایمان کو اونچی کرتی, یہ فکر مندی ہمیشہ ہمیں بے چین رکھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کچھ سوال ہے, سوال آیا ہے, لے لیجیے. یہ ایک بڑی سوال ہے. ایسی اولاد جس کی تربیت اور سخت نگہداشت کے باوجود, حفظ کروانے کے باوجود غلط افعال میں مبتلا ہو جائے, تو کیا والدین سے اس کی پوچھ ہوگی؟ اور ایسی اولاد کے والدین کیا کر سکتے ہیں اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے؟ کیونکہ سمجھانے اور ڈانٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, دعا چاہیے. بڑا اہم سوال ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جیسے لکڑیاں ہوتی ہیں, جب تک وہ کچی ہوتی ہیں ان کو موڑنا آسان ہوتا ہے, اور جیسے جیسے سخت ہوتی جاتی ہیں ان کو موڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بچوں کی ابتدائی عمر ہوتی ہے اس میں ہم لوگ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے, لیکن جب پانی سر سے اونچا ہونے لگتا ہے اس وقت توجہ ہوتی ہے, اس وقت معاملہ قابو نہیں آتا ہے. تو بہرحال اپنا کام یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے کوشش کی جائے اس کو سمجھانے کی, اور ماں کا اس میں بڑا کردار ہو سکتا
باپ کی چھڑی بھی وہ کام نہیں کرتی ہے، جو ماں کے آنکھ کا یا آنسو کا قطرہ وہ کام کرتا ہے اور آپ کے دل کو پگھلا دیتا ہے. تو آپ اس کی کوشش کیجیے اور جیسے دعا کرتی ہیں دعا کا اہتمام کیجیے. تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیے. بہت سے بچے ایسے دیکھنے میں آئے ہیں بگڑ گئے، لیکن ماں باپ کی بے چینی، ان کا اضطراب، ان کی دعا نے بالآخر ان کی زندگی کا رخ صحیح کر دیا، صحیح سمتوں کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ جو لوگ اس طرح کے مسائل سے دو چار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. یہ ایک سوال ہے اس میں کہ مولانا عبدالرحیم قریشی مرحوم کے تعلق سے میرے لیے دعا فرمائیے. میرے دل سے ان کا رنگ زیادہ نہیں آ جاتا ہوتے کروں کی یاد کرتا. یہ کوئی ہے قریشی صاحب سے تعلق رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بابا مغفرت فرمائے. وہ بہت ہی خوب آدمی تھے اور مجھے ان کے ساتھ یہ حیدرآباد میں قریشی صاحب تھے اور میرا ان کا بہت تعلق رہا، مدتوں کے ساتھ تعلق رہا اور واقعی کو دین کے سپاہی تھے. ہمیشہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. درود شریف ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھیے. اے اللہ ہماری نسلوں کو دین و شریعت پر قائم رکھیے. اے اللہ ہماری نسلوں کو ہر طرح کے بگاڑ سے محفوظ رکھیے، ہر طرح کے مفاسد سے محفوظ رکھیے. اے اللہ ان کو عمل صالح عطا فرمائیے. اے اللہ جن چیزوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے ان کے دلوں کو پھیر دیجیے، اور جن باتوں سے آپ راضی ہیں اے اللہ ان کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. ان کے لیے اس پر عمل کو آسان فرما دیجیے. دین کی رغبت ان کے اندر پیدا فرما دیجیے. اے اللہ جو آپ کو پسند ہے اس کو ان کی پسند بنا دیجیے، اور جو آپ کو ناپسند ہے اس کو ان کی ناپسند بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. جو کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرمائیے. سارے عالم میں امن کو قائم رکھیے. ہمارے مسلم بھائیوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرمائیے. غلط فہمیوں کو دور فرمائیے. ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. www.attableek.com, the reviver of